نے فرمایا کہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں پھر ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور یہ تجارت، یہ سودا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو جب ہم بیعت کرتے ہیں تو بیعت بھی بیع سے نکلا ہے، یعنی جب ہم اپنا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں تو ہم اپنی جانیں اور اپنے اموال بیچ دیتے ہیں اور بدلے میں جنت لے لیتے ہیں۔ تو یہ سودا ہے جو ہم نے خدا کے ساتھ کیا ہے۔ تو اگر جو ہم نے بیچا ہے وہ پھر خدا کی راہ میں پیش کرنے سے ہچکچائیں اور رک جائیں اور اپنے لیے خرچ کریں، تو اب ہم وہ مال خرچ کر رہے ہیں جو ہمارا اصل میں ہے ہی نہیں، ہم پہلے سے بیچ چکے ہیں۔ وہ جانیں اب ہماری ہے ہی نہیں، وہ وقت اب ہمارا ہے ہی نہیں، ہم آلریڈی اس کو بیچ چکے ہیں۔ جب ہم نے ہاتھ رکھ دیا خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پہ اور ہم نے بیعت کر لی، تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آج سے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پہ بیچ دیا ہے، اور بدلے میں نے لی ہے جنت۔ تو خدا نے سودا جو کیا ہے وہ یک طرفہ سودا نہیں ہے، یہ بیع و شراء جو ہے یہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو پھر بدلے میں جنت دیتا ہے۔ تو یہ سودا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ تجارت جو ہمارے ساتھ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ بیان ہوا ہے اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا بھی ہے کہ جنت اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، اس کے پلیجر کا نام ہے، اس کی خوشی کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو تو وہ جنت ہے، وہ اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے، وہ اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے، بلکہ دونوں جگہ ملے گی، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے جیسے بعض عیسائی اعتراض کرتے ہیں یا بعض دوسرے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، اور خود مولویوں نے کچھ ایسی بیہودہ قسم کی انٹرپریٹیشن کر کے اس جنت کو ایک قابل اعتراض بنا دیا ہے، گویا وہاں پہ وہ جسمانی لذات حاصل کرنے کا نام ہے، اور وہاں پہ انسان وہی جسمانی کام کرے گا اور وہی جسمانی چیزیں ہوں گی جو یہاں پہ ہیں، اور اس کا دل نہیں بھرتا یہاں پہ، وہ کہتا ہے وہاں جا کے پھر بہت زیادہ، آپ نے یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، عجیب قسم کے بیہودہ وہ اس کے جو مناظر کھینچے جاتے ہیں۔ لیکن جنت اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ جنت کے بارے میں بتایا تو پھر آگے فرمایا کہ وہ رضوان من اللہ اکبر، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تو ہے، لیکن جو اللہ کی رضوان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، جو خوشنودی ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، بعض اوقات جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے خامدوں کے ساتھ اتنی کمیٹڈ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں جہاں بھی رکھیں گے ہم رہ لیں گے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم بڑے عالیشان مکان میں ہوں اور ہمارے پاس دنیا جہان کی آسائشیں ہوں، لیکن اگر آپ کا ساتھ ہے اور آپ کی خوشی ہمیں حاصل ہے، آپ کی محبت ہمیں حاصل ہے، تو پھر آپ جہاں بھی ہمیں کہیں گے ہم وہاں رہنے کو خوشی سے تیار ہیں۔ تو یہ ان کی جنت ہے۔ جنت بڑے بڑے مکانوں سے اور بڑے بڑے بینک بیلنس سے اور گاڑیوں سے اور آسائشوں سے نہیں ملتی، جنت اس بات سے ملتی ہے کہ جو زوجین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، یہی ان کی جنت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمیں حاصل ہو جائے، جو کہ سب سے بڑی ایک ذات ہے اور اس کی خوشنودی سے بڑی اور کسی کی خوشنودی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تجارت ہے جو اس وقت ہم کر لیں گے تو وہ ہمارے کام آئے گی، ورنہ وہ دن جب آ گیا تو پھر اس دن کے بعد یعنی روز قیامت، اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے
تو اس کے بعد پھر اس کو کوئی ایسا موقع نہیں ملتا کہ اس کے بعد پھر وہ ٹرانزیکشن کر لے. ڈیل جب کلوز ہو گئی تو اس کے بعد پھر انسان اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامرہ وسخر لكم الانہار. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا ہے, پھر آسمان سے پانی اتارا, پھر اس کے ذریعے کئی پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کے طور پر ہیں, اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں, اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جن نعمتوں کا میں تمہیں شکر ادا کرنے کو کہہ رہا ہوں, یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا جی میں آپ کو عمل تسخیر سکھا دیتا ہوں, تو آپ وہ عمل کریں گے نا تو پھر وہ دنیا جہان مسخر ہو جائے گی, جس کے اوپر نظر ڈالیں گے نا وہ متی ہو جائے گا آپ کا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا کچھ ہمارے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں جو خدا نے لکھی ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, تو اب مجھے کیا ضرورت ہے اور عمل تسخیر سیکھنے کی؟ خدا نے تو آلریڈی میرے لیے سب کچھ مسخر کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں, ان کو ذکر کر کے ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا اس حال میں کہ وہ دونوں ہمیشہ گردش کر رہے ہیں, اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دائبین. دائبین جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے, یعنی سورج اور چاند دونوں کے لیے استعمال کیا. اور اس کا جو مطلب ہے دابا, اس کا مصدر ہے, اس کا مطلب ہے ایک کانسٹنٹ حالت میں رہنا, ایک مسلسل مستقل حالت میں رہنا. تو سورج اور چاند چونکہ مستقل گردش کرتے رہتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے تو یہ مسلسل مستقل طور پر گردش کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کداب آل فرعون والذین من قبلہم, یعنی فرعون کی قوم اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی روش, یعنی ان کی مسلسل ایک روش تھی, ایک مستقل ان کا جو طرز عمل تھا, اس کو بھی دابا کے لفظ سے استعمال ظاہر فرمایا کداب آل فرعون. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا بادشاہ کی خواب لے کر, اس نے کہا کہ بادشاہ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اب کیا کریں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اس کی تعبیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کالا تزرعون سبع سنین دابا, کہ اس نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مسلسل 7 سال تک کاشت کرو, یعنی اس میں سے استعمال نہیں کرنا, اس کو مسلسل 7 سال تک کاشت کرتے رہو. تو یہاں بھی دابا کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آگے فرماتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, اور اس نے ہر چیز میں سے تمہیں دیا جو تم نے اس سے مانگی. اب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ سارا تو نہیں ملتا, کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تم نے جو کچھ بھی مانگا وہ میں نے تمہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت کو, انسان کو جو زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں, ورنہ اس کے بغیر زندگی یہاں پہ ممکن نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہاری فطرت کی پکار تھی, جو بھی تمہاری فطرت کا سوال تھا, وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کے بغیر تمہاری زندگی یہاں پہ بیکار ہو جاتی, مشکل ہو جاتی, ناممکن ہو جاتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. یقیناً انسان بہت ظلم کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے. تو ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے ظلمہ
کہ لکھا ہے کہ وضع شیء غیر محلہ ہی، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو انسان چونکہ جو برمحل کام ہے وہ نہیں کرتا، اور جو جس جگہ پہ جس مقام پہ جو کرنا چاہیے، جس ذات کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اس لیے خدا نے فرمایا کہ لظلوم، وہ بہت ہی واقعی یقیناً وہ ظالم ہے، یعنی اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، وہ اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پہ نہیں ظلم کر سکتا، لیکن اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر اگر کہے کہ جی یہ دوا ہے اور یہ آپ کو دن میں 3 دفعہ استعمال کرنی ہے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ کے بعد، تو اگر ہم اس پرسکرائبڈ کوانٹٹی میں پرسکرائبڈ ٹائم کے اوپر وہ دوا استعمال نہ کریں تو ڈاکٹر کا تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس کو تو کوئی حرج نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ہمیں ہی ہوگا نا، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نہ تو اتنی مقدار میں دوائی کھائی اور نہ ہی اس وقت پہ کھائی جس وقت اس نے کہا تھا۔ اور کفار کا مطلب جیسے کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے ناشکری کرنے والا۔ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے البلدہ، دا ٹاؤن، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، تو وہاں پہ بلدن کہا ہے اور یہاں پہ البلدہ کہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ الف لام جو ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، الف لام تعریف ہے۔ جب چھوڑا تھا اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو تو اس وقت وہ شہر نہیں تھا، اس وقت وہ بالکل ویران جگہ تھی، بیاب و گیاہ جگہ تھی، کوئی بستہ نہیں تھا وہاں پہ، صرف 2 لوگ تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک ان کی والدہ ہاجرہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی کہ اس کو شہر بنا دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور بنو جرہم کا قبیلہ وہاں پہ آ کر آباد ہوا اور پھر وہاں پہ آبادی بڑھتی گئی، اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اس کو امن والی جگہ بنانا، یہ جو شہر بنے یہ کوئی فتنہ فساد والا شہر نہ بنے بلکہ امن والا شہر بنے۔ اور پھر جب وہ دوبارہ آئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے اس گھر کی دیواریں، جو گھر پہلے موجود تھا اس کی بنیادیں موجود تھیں، اس کی جب دیواریں اٹھائی ہیں تو اس وقت پھر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اب یہ جو گھر ہے البلدہ، اب یہ شہر تو بن گیا ہے، پہلے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو شہر بنا دو، تو تیری مہربانی ہے کہ تم نے شہر بنا دیا اس کو، تو اب اس کو امن والا شہر بنا دے، اب اس کو البلدہ کہا ہے انہوں نے۔ اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگ رہے ہیں کہ وہ یا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کریں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
یعنی یہ جو اصنام ہیں، یہ جو بت ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فرماتے ہیں کہ ادللنا کا لفظ قابل غور ہے، اس لیے کہ ادلال اور گمراہ کرنے کی نسبت بتوں اور پتھروں کو دی گئی، جن میں گمراہی کے خلق کرنے کا ارادی مادہ بالکل نہیں، بلکہ محض بے جان بے ضرر چیزیں ہیں۔ بڑی اہم اور بڑی قابل غور بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بت ہے نا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ حالانکہ بت کے اندر تو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، بت کے اندر نہ ہدایت دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی بتوں کے اندر گمراہ کرنے کی طاقت ہے، کیونکہ وہ بولتے ہی نہیں۔ ان کے اندر کسی سے کلام کرنے کا، کسی کو نفع پہنچانے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا سے واپس آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کا ایک بچڑا ہے، اس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یہ دیکھتے نہیں کہ یہ تو ان سے کلام ہی نہیں کرتا اور ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ تو جو بت ہوتے ہیں پتھر کے، لکڑی کے یا کوئی بھی دوسرے، ان کے اندر نہ تو ہدایت دینے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ گمراہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ خود انسان ہدایت پاتا ہے اور خود انسان گمراہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ آ کے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ بازو سے پکڑ کر کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لاتے، وہ بازو سے پکڑ کر کسی کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں نہیں لے کر آ سکتے۔ ان کے ذمے صرف بلاغ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی فرد کے بارے میں یہ چاہا بھی کہ وہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پا جائے وہ پائے نہ پائے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی پائے گا ہدایت۔ اس لیے رسول جو ہے وہ کسی کے اوپر وکیل نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے کل آیت پڑھی ہے کہ رسول کسی پہ وکیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ رسول کسی کے اوپر حفیظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفیظ ہے۔ رسول کسی کے اوپر مسیطر نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، نہ تو وہ ان کو زبردستی کسی برائی سے روک سکتا ہے اور نہ زبردستی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بتوں کے متعلق جب یہ کہا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو حضور فرماتے ہیں